ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں یہ بیان ہے کہ ما سبق میں تو غیبت کے ساتھ ذکر ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کے موافق ہوتا ایاہو نعبد و ایاہو نستعین، اور ایاہو کی تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہو جاتا کہ ہم اسی کی بات کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن بجائے ایاہو کے ایاک خطاب کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کی 3 وجہیں بیان کی ہیں. ایک تو علماء ظاہر کے لحاظ سے، دوسرے علماء باطن کے لحاظ سے، اور تیسرے علماء عربیہ کے لحاظ سے. تو پہلا جو ہے وہ علماء ظاہر کے لحاظ سے کہ جب اسے ذکر کیا جو مستحق حمد ہے، الحمدللہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی حمد ثابت اسی کے لیے، وہی مستحق حمد ہے. پھر اس کے بعد وصف بصفات عظام، اور ایسی عظیم صفات سے اس کو موصوف کیا جن کی وجہ سے وہ دیگر تمام ذاتوں سے ممتاز ہو گیا. کہ الحمدللہ کے بعد رب العالمین، یعنی سب کے لیے مجید اور سب کی تربیت کروانے والا، کمال تک پہنچانے والا، یہ ایک بے صفت ہو گئی، مجید ہونا، مربی ہونا. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ 2 صفتیں ہیں. پھر مالک یوم الدین. تو یہ جیسے ایسے صفات بڑھتی گئیں ویسے ویسے امتیاز بڑھتا گیا. وتعلق العلم بمعلوم معین، اور ایک معلوم معین سے علم متعلق ہو گیا. خوطب بذالک، یہ لمحہ کا جواب کہ جب مستحق حمد کو ذکر کیا اور ایسی عظیم صفات سے موصوف کیا جن سے وہ دیگر ذاتوں سے ممتاز ہو گیا، اور ایک معلوم معین سے علم متعلق ہو گیا، تو اس کے ذریعے خطاب کیا گیا، یعنی ایاک کے ذریعے خطاب کیا گیا. جبکہ خطاب کا معنی توجیہ الکلام الی الحاضر ہو، اور خطبہ کا معنی اگر ذکر بصیغۃ الخطاب ہو، یعنی صیغہ خطاب سے ذکر کیا گیا، اور بذالک میں بے صحوبیہ ہو، تو ذالک کا مفعول ہوگا تمیز، یعنی جب تمام ذاتوں سے ممتاز ہو گیا تو اس کے سبب خطاب کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا. یعنی یا من ھذا شان، اے وہ جس کی یہ شان ہے، نخصک بالعبادہ والاستعانہ، ہم تجھے عبادت اور استعانت سے خاص کرتے ہیں. لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرنے والا ہو. تو ادل اس میں تفضیل لیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر یاہو ہوتا تو تب بھی اختصاص پر دلالت ہوتی، کیونکہ یاہو مقدم ہو گیا، تقدیم سے حصر کا فائدہ حاصل ہوتا. لیکن ایاک کہا تو ایاک یہ خطاب کا صیغہ ہوا. خطاب جو عارف ہوتا ہے، یا وہ عارف ہو گیا تو اس میں اختصاص پر زیادہ دلالت ہوئی کہ وہی ذات جو معروف ہے، معلوم ہے، اسی کو ہم عبادت سے خاص کرتے ہیں. تو یہ زیادہ دلالت کرنے والا ہوا بنسبت ایاہو کے، اس وجہ سے ایاہو کی جگہ ایاک آیا. تو یہ اصل نقطہ ہوا غیبت سے خطاب کی طرف عدول کرنے کا. مزید والترقی من البرہان الی العیان، عیان قتال کے وزن پر عین کے کسرے کے ساتھ، والترقی یاد پر یقونا پر، لیکونا جو ہے مقدرہ کی وجہ سے مصدر کے معنی میں جائے گا، یعنی لکون ہی ادل الاختصاص، والترقی یعنی للترقی من البرہان الی العیان والانتقال من الغیبۃ الی الشہود. وَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عِيَانًا وَالْمَعْقُولَ مُشَاهَدًا وَالْغَيْبَةَ حُضُورًا، اور برہان سے عیان کی طرف ترقی کے لیے اور غیبت سے شہود کی طرف منتقلی کے لیے. تو گویا کہ معلوم عیان
یعنی دیکھا جانے والا ہو گیا، اور معقول مشاہدے میں آنے والا ہو گیا، اور غیبت حضور ہو گیا۔ تو جیسے جیسے کوئی صفت جاری ہوئی، الحمدللہ کے بعد رب العالمین ہوا، تو صفت کے لانے سے موصوف کے وجود اور کمال پر برہان قائم ہوتی ہے، یعنی جب موصوف موجود ہوگا تبھی کسی صفت سے موصوف ہوگا۔ تو الحمدللہ میں تو یہ ہوا کہ اللہ کے لیے حمد ثابت ہے، پھر اس کی صفت لائی گئی جو سارے جہانوں کا مجید اور ان کی تربیت فرمانے والا ہے، تو اس سے اور زیادہ واضح ہو گیا۔ جیسے کسی شخصیت کا ذکر کیا جائے، خالد ذہبی کا تھا، تو ایک مبہم تصور ہوگا کہ کوئی شخصیت ہوگی، لیکن اب اس کی تعین کر دی جائے، مثلا القاب کے ساتھ ذکر کیا، قال ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی محمد ابن احمد ابن عثمان عالم محقق مورخ ناقد مدقق له تصانیف فی الرجال والتاریخ وهي مرجع عام لمن بعده من العلماء۔ تو جیسے جیسے صفات بیان کرتے جائیں گے ویسے ویسے اور زیادہ ذات واضح ہوتی جائے گی۔ تو اب یہاں رب العالمین وغیرہ جو صفات آئیں تو ان سے ذات اور واضح ہوتی گئی، اور اس کے وجود اور کمال پر برہان اور دلیل قائم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب کئی صفات جاری ہو گئی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تب وہ دلیل سے مشاہدے کے درجے میں آ گیا، تو برہان سے عیان کی جانب ترقی ہو گئی، اور جب برہان سے عیان کی طرف ترقی ہوئی تو اب اس درجے میں ہوا کہ خطاب کے ساتھ ایاک نعبد کہا جائے، والانتقال من الغیبۃ الی الشہود، اور غیبت سے شہود کی جانب منتقلی ہو۔ اس میں کیا ہے کہ جب انہی دلائل کو، انہی صفات کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ برہان انفس اور برہان آفاق پر مشتمل ہیں، سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا، یہ آفاق سے اس کا تعلق ہے، بہت فضل و احسان کرنے والا اور روز جزا کا مالک، تو یہ سب جو ہے آفاق پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہر فرد کی، ہر شخص کی، یعنی خود انسان کی بھی، بندے کی بھی تربیت کرنے والا ہے، اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اسی طرح اس پر فضل و احسان کرنے والا ہے، اور اس کی جزا و سزا کا وہ مالک ہے۔ تو یہ سب دلیلیں، یہ صفات جو ہیں وہ برہان انفس اور برہان آفاق پر مشتمل تھی، اور جب ان کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ ایک ایک صفت ہے، اور ایک صفت سے کو جو ذکر کیا گیا، جیسے رب العالمین کو ذکر کیا گیا، تو اس کا ایک تصور ہوا، ایسا تصور جس کی وجہ سے وہ ماسوا سے ممتاز ہو گیا۔ دوسری صفت آئی تو اور زیادہ امتیاز ہو گیا، تیسری صفت آئی تو اور زیادہ امتیاز ہوا، پھر چوتھی صفت آئی تو اس کی وجہ سے ماسوا سے اور زیادہ ممتاز ہو گیا، یہاں تک کہ وہ حاضر کے درجے میں آ گیا۔ تو اس لحاظ سے جب دیکھیں گے تو یہ نقطہ اس پر منطبق ہوگا کہ غیبت سے شہود کی طرف منتقلی ہو گئی، کہ پہلے تو صفات کا ذکر کیا غیبت کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا تعقل اور تصور کامل ہوتا گیا، یہاں تک کہ ماسوا سے بالکل ہی ممتاز اور منفرد ہو گیا، تو گویا کہ مشاہدے میں آ گیا، اور جب مشاہدے میں آ گیا تو شاہد کے لیے، حاضر شاہد کے لیے جو لفظ ہے ایاک، اس کے ساتھ خطاب ہوا، ایاک نعبد کہا گیا، تو گویا کہ معلوم عیان ہو گیا کہ اب وہ دیکھا جا رہا ہے، اور جو تصور میں تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، اور جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا، تو حاضر ہی کا صیغہ چاہیے، لہذا ایاہ کی جگہ ایاک ہے۔ یہ ایک ہوا۔ دوسرا نقطہ بنا اول الکلام سے ذکر کیا ہے، اور کوئی حرفیات سے نہیں رکھا، یہ ظاہر کرنے، فصل کے ساتھ ذکر کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بالکل الگ ہے، پہلے سے الگ، کہ وہ علماء ظاہر کے لحاظ سے نقطہ ہے، یہ علماء باطن کے لحاظ سے۔ اول کلام کی بنیاد اس پر رکھی جو عارف کے حال کا مبدا ہے، یعنی ذکر و فکر اور اس کے اسماء میں تأمل اور اس کی نعمتوں میں نظر
اور اس کی کارسازیوں سے اس کی عظیم شان اور روشن سلطان پر استدلال، یہ ابتدا میں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو رکھا جو اس کے معاملے کی انتہا ہے، یعنی عارف کے معاملے کی انتہا ہے، قفا یقفو طبع ہے، قفا یقفی اتباع کے معنی میں۔ تو قفا یہ مجرد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ با آ رہا ہے، قفا بما ہوا، پھر اس کو ذکر کیا جو اس کے معاملے کے، یعنی عارف کے معاملے کی انتہا ہے، وہ ہوا یخوض لجۃ الوصول، وہ یہ کہ وصول کی بھنور میں داخل ہو جائے۔ لجہ معظم ماء البحر، تو گویا کہ وصول کو بحر سے تشبیہ دی اور اس کے لیے لجہ ثابت کیا استعارہ بالکنایہ کے طور پر، بحر کو حذف کر کے اس کا لازم لجہ ذکر کیا، یہ استعارہ بالکنایہ ہوا۔ پھر خاصہ بمعنی دخل ہے، دخل الماء آتا ہے، تو یہ ترشیح ہو گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ وصول کے گہرائی میں داخل ہو جائے اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے، فَيَرَاهُ عِيَانًا وَيُنَادِيهُ شِفَاهًا، تو اسے عیاناً دیکھے اور شفاہن بالمشافہہ اس سے ہم کلام ہے۔ اچھا، ہاں، عارف کے حال کے مبادی کو ذکر کیا ہے ابتدا میں، وہ یہ ہے کہ انسان بھی نفسہ ہی تجلی ذات کی استعداد رکھتا ہے اور مشاہدہ کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ابتدا میں ایک تو بچپن میں عقل ناقص ہوتی ہے، اس کے بعد محسوسات سے مانوس ہوتا ہے، پھر انسان کو دو قوتیں عطا کی گئی ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبانیہ۔ قوت شہوانیہ کا کام ہوتا ہے کہ مناسب جو اس کی چیزیں ہیں، کھانا پینا، ان سب کو حاصل کرے تاکہ، اور غضبانیہ کا کام ہوتا ہے کہ اس کے منافر جو چیزیں ہیں، مضر اور نقصان دہ جو چیزیں ہیں، ان کو دفع کرے تاکہ ایک مقررہ مدت تک اس کی حیات جاری رہ سکے۔ تو اب ان دونوں قوتوں کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ مناسب کو حاصل کرنے، منافر کو دفع کرنے ہی میں لگا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اخلاق ذمیمہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کی تاریکی میں پڑا رہتا ہے اور رب کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتا ہے اور اس سے روگرداں ہوتا ہے۔ تو انسان کا حال ابتدا میں یہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے، تو جب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس کو حکم دیا ہے کہ اس کا ذکر کرے۔ تو پہلا کام ہوتا ہے ذکر کرنا، کہ جب وہ اس کا ذکر کرے گا تو مذکور اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا اور اس کی محبت اس کے اندر پیوست ہو جائے گی اور ماں سوا سے دل خالی ہو جائے گا۔ تو کثرت ذکر سے اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا، ماں سوا سے دل خالی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر صلاحیت اور استعداد فکر کی پیدا ہوگی۔ فکر کیا ہے؟ ہزار المعرفتین لمعرفت ثالثہ، دو معرفتوں کو مستحضر کرنا تاکہ تیسری چیز کی معرفت حاصل ہو۔ تو اب وہ اس قابل ہوگا کہ ذکر کے بعد تو فکر کرے کہ مذکور کو جو برابر وہ یاد کرتا رہا، اس کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ وہی اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور ماسوا سے دل خالی ہو گیا، تو یہ فکر کے لائق ہو گیا۔ اب فکر کی جولانگاہ ذات نہیں ہے کہ حقیقت ذات کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے، اور اس سے انسان ایسے ہی عاجز ہے جیسے کہ چمگادو سورج کی روشنی کے ادراک سے عاجز ہے۔ تو فکر کی جولانگاہ اس کی صفات عالیہ، اس کے اسماء حسنہ اور اس کے افعال عظیمہ ہیں کہ ان کی صفات میں، یعنی ان کے مظاہر میں غور کریں، کیونکہ حقیقت صفات کا ادراک بھی بس خواص ہی کو ہوتا ہے۔ تو جب صفات اور اس کے اسماء میں اور اس کے افعال میں نظر کرے گا تو اس نظر کرنے سے اس کی فکر کو ترقی حاصل ہوگی۔ اسی کو کہا ہے کہ ذکر کے بعد فکر اور تأمل اور نظر اور استدلال، یہ سب مترادفات ہیں، یعنی اس کی صفات میں
فکر کرنا، اسماء میں تأمل کرنا، نعمتیں جو اس کی ہیں تو ان میں نظر کرنا. تو فکر کی جو رنگا یہی ہے صفات اور اسماء، اور یہ آسمان و زمین کی بادشاہت ملکوت السماوات والارض، اس لحاظ سے کہ وہ ہمارے اوپر انعام ہے، اس کا فضل ہے، یا اس لحاظ سے کہ یہ سب کے سب فعل الہی ہے. تو جب اس کے اندر فکر کرے گا تو اب وہ ذکر و فکر کی مداومت سے وہ تمام ماسوا سے غافل ہو جائے گا، اور مذکور کو وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں. اور اس کے بعد وہ ترقی کرے گا تو قرب تک پہنچے گا، یعنی ذکر و فکر کے نتیجے میں وہ خود اپنے نفس سے اور نفس کے احوال اور کیفیات سے بھی غائب ہو جائے گا. تو یہ درجہ اس کو قرب کا حاصل ہوگا. اس کے بعد جب اس ذکر و فکر میں اور ترقی کرے گا تو یہ حال ہوگا کہ وہ ذکر سے بھی غائب ہو جائے گا، اور یہ مقام فنا ہوگا. تو فنا تک اس کو ترقی حاصل ہوگی. اس کے بعد وصول تک پہنچے گا تو صرف نور حق سے وہ ہر چیز کو دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا، جیسا کہ یتقرب عبدی علیہ بالنوافل حتی احببت فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الى آخر الحدیث. تو اس حد تک پہنچ جائے گا، یعنی ذکر و فکر کی کثرت سے وہ قرب سے فنا تک، فنا سے وصول تک پہنچے گا. تو اب اس کے اندر اسماء میں نظر کرنا، یعنی صفات کو جب اس لحاظ سے دیکھے کہ یہ اس کے اسماء، جیسے رب العالمین کو دیکھے تو اس سے اس کو معلوم ہوگا کہ وہ موجود ہے، تکمیل فرمانے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے. اور الرحمن الرحیم میں غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ ان سب سے وہ فضل و احسان کرنے والا ہے، اور ہمارے اوپر اس کا انعام اور احسان ہے بغیر کسی سابقہ استحقاق کے. اس نے یہ سب انعامات اور احسانات کیے ہیں. اور جب اس میں نظر کرے گا نعمتوں میں کہ یہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ فضل احسان کرنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے شکر اور امتنان کی کیفیت پیدا ہوگی. ایسی امید اور بیم اور توکل کی کیفیت پیدا ہوگی، اور ریا و سمعہ کو ترک کر دے گا. تو یہ نعمتوں میں نظر کرنے سے حاصل ہوگا. جب اس کو افعال کی حیثیت سے دیکھے تو اس کو یقین ہوگا کہ وہی فاعل ہے، وہی قادر ہے، عالم ہے، اور حکومت اور بادشاہت سبھی اسی کی ہے. تو یہ اسماء میں اور اعلیٰ یعنی نعمتوں میں اور کارسازیوں میں نظر کرنے، تأمل کرنے سے اس کو یہ علم حاصل ہوگا. اور اس طریقے سے جو یقین حاصل ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درجۂ وصول پر وہ پہنچتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عوارف المعارف میں فرمایا کہ جو بھی ذوق اور وجدان کی راہ سے یقین کی صفائی تک پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے وصول پر ہوتا ہے. اس کے بعد لوگوں کے مراتب اور حالات جدا گارہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ افعال کی راہ سے وصول حاصل کرتا ہے، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، وہ جو کچھ ہو رہا ہے سب فعل الہی ہے، اور سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے. جب اس پر وہ نظر کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل، دوسرے کا فعل سب منتفی ہو جاتا ہے اس کی نظر میں، اور محض فعل الہی کو وہ دیکھتا ہے اور تدبیر اور اختیار سے بھی باہر آ جاتا ہے. تو یہ بھی وصول کا ایک درجہ ہے. دوسرا یہ کہ کوئی شخص ہیبت اور انس کے مقام میں قائم ہوتا ہے، اس طرح سے کہ وہ اس کے جلال اور جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، جس سے اس کے دل پر مکاشفہ ہوتا ہے. جلال کے مشاہدے سے ہیبت پیدا ہوتی ہے اور جمال کے مشاہدے سے انس پیدا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ہیبت و انس کے مقام سے گزر کر وصول حاصل کرتا ہے. تو یہ بھی وصول کا ایک درجہ ہے جو صفات کے ذریعے اس کو حاصل ہوتا ہے. اب اس کے بعد پھر وہ ترقی کرتا ہے اس طریقے سے کہ یقین اور مشاہدہ کے انوار اس کے باطن پر اس کا باطن مشتمل ہوتا ہے، اور تمام ماسوا سے یہاں تک کہ نفس اس کے حالات سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے.
تو یہ ایک تجلی ذات کے طریقے سے وصول ہوتا ہے. یہ وصول جو یقین و مشاہدہ کے انوار کے اس کے باطن پر چھا جانے سے حاصل ہوتا ہے، یہ وصول پہلے دونوں درجوں سے اعلیٰ ہے. کہ پہلے میں بطریق افعال تھا، دوسرے میں بطریق صفات تھا، اور اس تیسرے میں بطریق ذات کی ایک قسم کی تجلی ہوتی ہے، اور اس سے اس کو وصول حاصل ہوتا ہے. اور ان تینوں سے آگے ایک حق الیقین کا درجہ ہوتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ نور حق اس کے پورے وجود پر سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قلب، روح، نفس اور قالب یہ سبھی اس سے بہرابر ہوتے ہیں. تو یہ درجہ جبکہ نور اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، یہ پہلے تینوں درجات سے اعلیٰ ہے، اور یہ خواص کو حاصل ہوتا ہے. اور جو درجہ بھی حاصل ہوتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ہے، اس لیے کہ تجلیات ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ان طریقوں سے اس کو وصول یعنی خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے. جس طور سے بھی وہ اس یقین کی حد کو پہنچے گا تو وصول ہی ہوگا. تو یہ کہا ہے کہ یسیر من اہل المشاہدہ ان یخوض من لجۃ الوصول و یسیر من اہل المشاہدہ. تو اس سے ظاہر ہوا کہ اہل مشاہدہ میں سے ہونا یعنی اس کو دیکھنا اور اس کا مشاہدہ کرنا یہ آخری حالت ہوتی ہے. تو ابتدائی حالت تو ذکر و فکر تھی، آخری حالت مشاہدت تک رسائی ہے. فَيَرَاهُ عَيْنٌ مِّرَاجِهِ شِفَانٌ اللہم اجعلنا من الواصلین الی العین دون السامعین للأثر. اے اللہ ہم کو عین یعنی حقیقت تک رسائی پانے والوں میں سے کر دے، نہ صرف اثر کو سننے والوں میں سے. تو یہ دو نقطے ہوئے. تیسرا بیان کیا کہ عرب کا طریقہ ہے، ان کی عادت ہے کلام میں تفنن یعنی مختلف فن اور نوع اختیار کرنا، اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف عدول کرنا. تطریتاً لہو و تنشیتاً للسامع. تطریت معنی تازہ کرنا، ترین کو معنی تازہ آتا ہے، تازہ کرنا. تو کلام کو تازہ کرنے اور سامع میں نشاط پیدا کرنے کے لیے جب ایک اسلوب سے دوسرا اسلوب آتا ہے تو کلام میں تازگی آ جاتی ہے، اور سامع کو بھی نشاط پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کلو جدید لذیذ. تو اب اس تفنن میں سے ایک یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ خطاب سے غیبت کی طرف عدول ہوتا ہے، اور غیبت سے تکلم کی طرف، اور بالعکس یعنی تکلم سے غیبت، غیبت سے خطاب. جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہو اور وہ ان کو لے کے چلیں. تو کنتم کے موافق کیا ہوتا ہے؟ جرینا بکم، مگر بجائے خطاب کے غیبت آیا بہم. دوسری جگہ ارشاد ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو برانگیختہ کرتی ہیں. فسقناہ، تو اللہ الذی ارسل یہاں غیبت کا ساتھ ذکر ہے، تو اس کے موافق ہوتا فساقہ الی بلد میت. تو فساقہ کے بجائے فسقناہ آیا، پھر ہم نے اس کو کسی مردہ شہر کی طرف چلایا. یہ قرآن میں آیا ہے. اور عرب کے کلام میں تو امرؤ القیس کا یہ شعر ہے تطاول لیلک بالاسمدی. یہ ایک مقام کا نام ہے، اسمد حمزہ کے کسرے اور میم کے ضمے کے ساتھ، اور اسمد احمد کے وزن پر. ونام الخلیو الخلیو الہم والغم ولم ترقدی. مقام اسمد میں تیری رات دراز ہوئی اور جو غم سے خالی تھا، بے غم تھا، وہ تو سو گیا اور تجھ کو نیند نہ آئی. تو اس میں خطاب کے ساتھ ذکر کیا کہ تیری رات مقام اسمد میں دراز ہوئی اور بے غم سویا رہا اور تجھ کو نیند نہیں آئی. پھر کہا وباتت لہو لیلۃ کلیلۃ ذی العائر الارمدی. اس نے رات گزاری اور اس کے لیے ایک رات نے رات گزاری. یہ مجازن کہا ہے کہ رات نے رات گزاری، ایسی رات جو آشوب چشم والے
آنکھ میں کیچڑ والے کی رات کی طرح تھی. جس کی آنکھ میں آشوب ہو اور پانی ہر وقت بہتا رہتا ہو تو اس کو نیند نہیں آتی ہے اور رات بھر وہ جاگ کر کے گزارتا ہے. تو اب یہاں جو کہا بات ہے اس نے رات گزاری تو یہ اسی کو کہا ہے. وذالک من نبأ جاءنی، اور یہ جو حالت ہوئی یعنی بے خوابی کی اور بے چینی کی تو یہ ایک ایسی خبر کی وجہ سے ہوئی جو میرے پاس آئی. وخبرت عن ابی الاسود، اور جو ابو الاسود کے بارے میں مجھے بتائی گئی. کہ تینوں جگہ ایک ہی ذات اپنے ہی کو مراد لے رہا ہے کہ میرے پاس ابو الاسود جو اس کا بھائی تھا اس کے مرنے کی خبر آئی. جب وہ خبر آئی تو رات کی میں نیند اچاٹ ہو گئی اور رات دراز ہوئی. مگر پہلی جگہ خطاب کے ساتھ ذکر کیا تیری رات دراز ہوئی. ولم ترقد، تو نہیں سویا. دوسری جگہ غیبت کے ساتھ ذکر کیا کہ اس نے رات گزاری اور آنکھ میں آشوب والے کی طرح رات اس کی ہوئی. اس میں غیبت کے ساتھ ذکر کیا. ذالک من نبأ جاءنی، یہ حال ہوا ایسی خبر کی وجہ سے جو میرے پاس آئی. تو اسی میں تکلم کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ تفنن ہے کہ ایک ہی ذات کے خطاب کے ساتھ غیبت کے ساتھ تکلم کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو خود عرب کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے مالک یوم الدین تک غیبت کے ساتھ ذکر ہوا اور ایاک نعبد سے خطاب کے ساتھ ذکر ہوا. تو اس میں تفنن پایا گیا اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف عدول ہوا. یہاں تک تو ماسبق سے ربط کا بیان ہو گیا. اب اس کے بعد تفصیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس میں ایاک آیا ہے تو ایاک میں کون ضمیر ہے؟ تو یہ بصریوں کا مذہب ہے کہ ایا ضمیر منفصل ہے اور جو اس کے ساتھ یا اور کاف اور ہا لاحق ہوتے ہیں یہ حروف زیرت لبیان تکلم والخطاب والغیبہ. یہ ایسے حروف ہیں جو تکلم، خطاب اور غیبت کو بتانے کے لیے بڑھا دیے گئے اور ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے. تو ایا یہ ضمیر ہے، ایاک میں کاف، ایاہو میں ہا، ایایا میں یا، یہ سب تکلم، خطاب، غیبت کو بتانے والے حروف ہیں. یعنی اس میں نہیں ہے، محض حروف ہیں جو تکلم اور خطاب غیبت کو بتانے کے لیے بڑھا دیے گئے ہیں. اور اصل ضمیر منفصل ایا ہے. کالطاء فی انت والکاف فی ارأیتک. تو انت میں بصریوں کے نزدیک ان یہ ضمیر ہے. اتا تما وغیرہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے یہ علامت ہے. اور فرا نے کہا کہ پورا انت ضمیر ہے اور بعد میں یہ کہا کہ تا تما یہی ضمیر ہے. ان عماد ہے یعنی فعلتا، فعلتم، فعلتم، تما. تو اس میں تا تما تم ضمیر تھے ان کو الگ کر لیا گیا اور منفصل ضمیر کی جگہ لایا گیا. تو تا تما یہ منفصل ہونے کے بعد بے سہارا اور مفرد معلوم ہوتے تھے تو سہارا دینے کے لیے ان لگا دیا گیا. تو انتا، انتما، انتم یہ کہا گیا. یہ تیسرا قول ہوا. تو جیسے انتا میں ان ضمیر ہے اور ماں بعد تا تما وغیرہ یہ علامات ہیں تو اسی طریقہ سے یا کا یا ہو یا یا میں یا ضمیر ہے اور ہا، کاف، یا وغیرہ یہ علامات ہیں. اور جیسے کہ ارأیتک ھذا الذی کرمت، تو ارأیت کیا تم نے دیکھا، تو رأیت فعل ہوا، کا اس کا فاعل ہوا. ھذا الذی کرمت یہ ارأیت کا مفعول ہوا. کا کیا ہے؟ یہ محض حرف خطاب ہے. یعنی ارأیت سے جو مخاطب ہے اس کی حالت کہ وہ واحد ہے کہ تسنیہ کی جمع ہے اس کی حالت ظاہر کرنے کے لیے کا آیا. تو یہ کا محض حرف خطاب ہے. تو اسی طریقے سے یہی ضمیر ہے، کا اس کے بعد یا ہو یا یہ جو آتا ہے یہ محض علامت. یہ قول کے مطابق ہوا، یہ بصریوں کے ہاں ہے. اور خلیل نے کہا کہ یا ان سب کی طرف مضاف ہے، یا مضاف کا کما وغیرہ مضافل ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ضمیر کو انہوں نے مضاف کر دیا. انہوں نے استدلال کیا اس سے
جو بعض عرب سے حکایت کیا ہے اذا بلغ الرجل 60 فإياه وهي الشواب، کہ جب آدمی 60 کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو شابتن کی جمع شوابو، جیسے دابا کی دوابو، تو اس کو بچاؤ اور جوان عورتوں کو بچاؤ، یعنی جوان عورتوں سے اس کو دور رکھو۔ تو یہ شواب جو ظاہر ہے کہ شواب مضاف ہے، یا مضاف ہے، تو ایاکا میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ یا مضاف ہے اور کا مضاف ہے۔ اس کو کہا کہ یہ شاذ ہے جس پر اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہی سب ضمیریں ہیں، یعنی کا کما وغیرہ جو لگا ہے یا یاکما یاکم، یہی ضمیریں ہیں، اور یا عماد ہے، سہارے کے لیے لگا دیا گیا، جیسے انتما، انتما میں کہا گیا کہ کا تما یہی ضمیر ہے، ان یہی عماد ہے۔ اب عماد کیسے؟ تو اس کو کہا فإنها لما فصلت عن العوامل، کہ جب ان کو عوامل سے خالی کر لیا گیا، جیسے ضرب تو کا، ضرب تو کما، ضرب تو کم، تو کا کما کم یہ مفعول بہی تھے، اب فعل سے خالی کر لیا، جو عامل تھا وہ خالی کر لیا تو کا کما کم ہو گیا۔ تو کا کما کم ہونے کے بعد ان کا بولنا دشوار ہوا، تنہا بولنا دشوار ہوا، تو ان کے ساتھ ایا کو ملا دیا گیا، ایا کا ایاکما ایاکم کر دیا گیا، تاکہ اس سے مل کر کے یہ مستقل ہو جائے۔ تیسرا قول جیسے انتم ہے کہ پورا ضمیر ہے، فرا کا قول ہے، تو ویسے ہی ایاکا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پورا کا پورا ضمیر ہے۔ تو 3 ہو گیا، ایک تو یہ کہ ایا ضمیر ہے، ما بعد علامت ہے، دوسرا یہ کہ ما بعد جو کا کما ہے وہی ضمیر ہے اور ایا عماد ہے، تیسرا یہ کہ پورا ایاکا یہ ضمیر ہے، اور ایک قول خلیل کا۔ چوتھا شاذ قرات میں ایاکا پڑھا گیا ہے حمزہ کے فتحے کے ساتھ، اور حیاکا پڑھا گیا حمزہ کو ہا سے بدل کر کے قرب مخرج کی وجہ سے۔